بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت امام پاک کا قافلہ بجانب کوفہ۔ اہل بیت کا مقدس قافلہ بڑی ہی عاجزی، انکساری اور صبر و تحمل کے ساتھ آہستہ آہستہ منزلیں طے کرتا ہوا اپنی مقصود منزل کی طرف جا رہا تھا۔ یہاں راستے میں فرزوق شاعر سے حضرت امام کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرزوق سے کوفہ والوں کے حالات دریافت کیے۔ فرزوق کہنے لگا، حضور کوفہ نہ جائیے، کوفہ والے مخلص نہیں ہیں۔ جب آپ نے فرزوق سے یہ جواب سنا، آپ نے فرمایا، جو کچھ بھی ہے اب میں آ گیا ہوں، واپس نہیں جاؤں گا۔ قافلہ پھر چل پڑا۔ اہل بیت طہار کا یہ مقدس قافلہ یاد الہی کرتا ہوا منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں بکر اسدی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بھی آپ کو واپس جانے کا مشورہ دیا، غرض کہ راستے میں کئی اشخاص ملے، سب نے آپ کو واپس چلے جانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے جواب دیا کہ حسین راستے سے ہٹنے نہیں آیا بلکہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے آیا ہے۔ لوگوں نے کہا، حسین آپ کے لیے بہتری ہے، کنارہ کشی کرو۔ آپ نے فرمایا، میں کنارہ کشی کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ دین اسلام کی کشتی کو کنارے لگانے آیا ہوں۔ اسی اثنا میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں شہزادوں محمد اور ابراہیم کی شہادت کی خبر ملی۔ جب آپ نے سنا تو تڑپ اٹھے، ہائے افسوس کہ میرے بھائی میرے لیے جان دے گئے اور اپنے دونوں بچوں کو بھی قربان کر دیا۔ دل پر ایک دردناک اور المناک چوٹ لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نگاہ اٹھا کر مسلم کی یتیم بچی کی طرف دیکھا، اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ بچی نے عرض کی، چچا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ چچا جان جیسے ہی آپ میری شکل دیکھتے ہیں آنکھوں میں آنسو کیوں لے آتے ہیں؟ کہیں میں یتیم تو نہیں ہوگی؟ آپ نے بچی کو سینے سے لگایا، آہیں بھرتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے یتیم بچی کی پیشانی کو بوسہ دیتے فرمایا، بیٹی صبر کر، تیرا باپ نہیں رہا، ظالموں نے تیرے باپ کو شہید کر دیا۔ بچی نے سنا، زور زور سے رونے لگی۔ امام علی مقام نے دلاسا دیا، عرض کیا، چچا جان پھر میرے بھائیوں کا کیا ہوا؟ بیٹی انہیں بھی ظالموں نے شہید کر دیا۔ جب یہ سنا تو دردوں کی ماری اپنے بھائیوں اور اپنے بھائی سے جدا ہونے کی خبر سن کر بے ہوش ہوگی۔ جب ہوش آیا فرمایا، بیٹی صبر کرو، خدا تعالیٰ کو ایسے منظور تھا، اللہ کی رضا کو قبول کرو، یہی ہمارا مشن ہے۔ اس کے بعد پھر قافلہ روانہ ہوا اور رستے میں حضرت امام پاک کی ملاقات حر سے ہوئی، جو کہ ابن زیاد کی طرف سے تقریباً 1000 فوجی دستہ لیے ہوئے آپ کی طرف آیا۔ اس نے بھی آپ کو واپس چلے جانے کا مشورہ دیا۔ اس نے عرض کی، یا امام میں خود نہیں آیا، ابن زیاد نے بھیجا ہے، ورنہ خدا تعالیٰ مجھ پر ایسا وقت ہرگز نہ لائے کہ میں آپ کو گرفتار کرنے کی گستاخی کروں۔ میری تو یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب اور ساتھیوں کو لے کر ایسے مقام میں چلے جائیں جہاں ابن زیاد کو خبر نہ ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں حق و صداقت کے علم کو بلند کرنے جا رہا ہوں، کلمۃ الحق کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں مگر نانے کے دین کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ قافلہ پھر چلا، رات کا وقت تھا، سواریاں چلتے چلتے رک گئی۔ حضرت امام علی مقام نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر سواریوں سے اتر جاؤ، جس جگہ کی پیش گوئی زبان مصطفیٰ نے دی تھی وہ مقام آ گیا ہے۔ 6 محرم الحرام کو اہل بیت کا قافلہ امام حسین کی قیادت میں میدان کربلا میں پہنچا اور خیمے لگا لیے۔ 7 محرم الحرام کو اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ راستے کی مشکلات، بھوک پیاس کی شدت، باوجود ان سب چیزوں کے پھر بھی زبان پر کلمہ شکر ہے۔ اہل بیت کے خیموں میں تلاوت قرآن مجید جاری رہا اور دلوں میں رضائے خداوندی پر اطمینان ہے، اور سب کی زبان پر یہی ہے کہ مولا جیسے تیری رضا ویسے ہماری رضا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ محرم کی 9 تاریخ گزر گئی اور 10ویں رات آ گئی۔ حالات کے پیش نظر امام علی مقام خیموں میں تشریف لائے۔ آپ نے تمام خیمے والوں کو
مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، غور سے سنو، موت بالکل یقینی ہے، جو کچھ صبح ہونے والا ہے میں پہلے جانتا ہوں۔ تمہاری جان نثاری اور وفاداری کا شکریہ، لہٰذا میں سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی قیمتی جانیں بچا لو، اور جہاں کہو میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ اے بہن زینب، تم بھی اپنے بچے اپنے ساتھ لے جا، چلی جا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیری گود برباد ہو۔ اے شہر بانو، تم بھی اپنے بچے لے چلی جا۔ اے میرے وفادار ساتھیوں، سن لو، اب حسین کے پاس سوائے موت کے کچھ نہیں۔ یزید کے ہاتھ جھگڑا ہے تو میرا، وہ بیعت مانگتا ہے تو مجھ سے، قصور ہے تو میرا۔ اب وقت ہے اور میری طرف سے تم سب کو اجازت ہے کہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے کوچ کر جاؤ، شمیں گل کر دو، اندھیرا ہو جائے، جس کا دل چاہتا ہے چلا جائے۔ امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر آپ کے تمام رفقا احباب اور آل رسول نے بیک آواز کہا، قبلہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو دشمنوں کے ہجوم میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ یا امام، یہ جان تو دے دیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آج ہم امام برحق کا ساتھ چھوڑ کر میدان کربلا سے چلے جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے اور دنیا والوں کو کیا جواب دیں گے؟ جب امام نے اپنے ساتھیوں کے پختہ ارادے کو جانچ لیا تو آپ نے اپنے رفقا اور اہل بیت کو حکم دیا کہ تمام ساتھی عبادت خداوندی میں مشغول ہو جائیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سیدنا امام حسین اور دیگر آپ کے ساتھی نہایت ہی عاجزی، انکساری اور پورے خلوص کے ساتھ عبادت خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ سننے والے کہتے ہیں کہ ساری رات آل رسول کے خیموں سے تلاوت قرآن مجید کی آوازیں آتی رہیں۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو ابن علی اٹھے، نوافل ادا کیے۔ میرے امام نے نفل پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی، بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ حسین کی لاج رکھنا، یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما۔ اور پھر امام حسین نے دیکھا کہ نانا جان بھی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما۔ پھر وہ وقت آیا کہ 10ویں محرم، جمعہ کا قیامت نما دن، طلوع فجر کا وقت، حضرت امام علی مقام نے حکم دیا اور شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی اور حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آقا حسین نے میدان کی طرف دیکھا۔ عقل نے کہا، حسین آگے نہ بڑھنا، آگے موت ہے۔ عشق نے کہا، حسین رضا الہی کے لیے مرنا موت نہیں حیات ہے اور فنا نہیں بقا ہے۔ عقلاں تے عشق دا جوڑ ویکھو، عقل ہٹاؤندی عشق ہٹکیندا ای نہیں۔ عقل آکھیا سولی چڑھا دیسن، عقل آکھیا سولی چڑھا دیسن، تینوں سولی دا چوٹا دسیندا ای نہیں۔ عشق آکھیا سولی ضرور چڑھساں، عشق آکھیا سولی ضرور چڑھساں، بنا سولی دے یار منیندا ای نہیں۔ عقل آکھیا پانی تیرا بند کرسن، عشق آکھیا میتھوں ہویندا ای نہیں۔ عقل آکھیا کربلا نہ جاویں، عقل آکھیا کربلا نہ جاویں، عشق آکھیا مینوں سنیندا ای نہیں۔ عقل کیا حسین نہ جا اگے موت پی للکار مار دیے، عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے، زہرا پاک دی روح پکار دیے۔ عقل کیا حسین نہ جا اگے تتی ریت دشتے کربلا دیے، عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے کھلی ہوئی چولی مصطفیٰ دیے۔ عقل کیا حسین نہ جا اگے تیرا قافلہ لٹایا جامنا ای، عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے نال باطل تے تو اج ٹکراونا ای۔ عقل کیا حسین نہ جا اگے تیر اکبر دے سینے چ وجنا ای، عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے پردہ نانے دی امت دا کجنا ای۔ عقل کیا حسین نہ جا اگے گراباں ہوسی اج چاک تیرا، عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے کر رہی ہے جنت انتظار تیرا۔ حاضرین محترم، میں عرض کر رہی تھی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام علی مقام میدان کی طرف دیکھا کہ ہر طرف
غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، میدان کربلا کے ذرا ذرا میں اداسی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف ناامیدی کی فضا ہے۔ سورج طلوع ہوا، تیز دھوپ، گرم ہوائیں چلنے لگی۔ آج 3 دن ہو گئے کہ نبی کی آل پر پانی بند کر دیا گیا۔ بھوک اور پیاس سے جسم کمزور ہو چکے، مگر پھر بھی چمنستان زہرا کے پھول ابھی تک تر و تازہ ہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ جنگ کا نکارہ بجنے ہی والا تھا۔ یزیدی فوج میں 30,000 کا مسلح لشکر صفیں باندھے اپنی تلواریں اور نیزے حرکت میں لا چکے تھے۔ ادھر قوم اشقا میں 30,000 کا لشکر، ادھر سپاہ حسینی میں صرف اور صرف 72 تن پر مشتمل ایک قلیل سی جماعت، جن میں 32 سوار اور 40 پیدل تھے، اور علم سیدنا عباس کے ہاتھ میں تھا۔ ایک طرف شیطان تھا، ایک طرف رحمان تھا۔ یوں سمجھیے کہ ادھر مردود ہیں، ادھر صاحب درود ہیں، ادھر یزیدی ہیں، ادھر مجیدی ہیں، ادھر کثرت ہے، ادھر وحدت ہے، ادھر زحمت ہے، ادھر رحمت ہے، ادھر شمر لعین ہے، ادھر نور مبین ہے، ادھر نصر سکر ہے، ادھر خلد بری ہیں، ادھر فکر جہاں ہے، ادھر ذکر خدا ہے، ادھر تیغ جفا ہے، ادھر سجدہ خدا ہے۔ جب امام علی مقام نے دشمن کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ اب نانا جان کی حدیث پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مدینے کی طرف منہ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، اب حسین کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، نگاہ کرم فرمانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ لشکر یزید کی طرف سے جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا۔ اب امام علی مقام نے اتمام حجت کے لیے کوفیوں کو مخاطب کر کے خطبہ دیا۔ فرمایا، اے کوفیو، کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں کس کا نواسہ ہوں؟ میں کس کا لخت جگر ہوں؟ میں کس کا نور نظر ہوں؟ سنو اور غور سے سنو، سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنو۔ اگر اپنے آپ کو واقعہ مسلمان کہلاتے ہو تو جس نبی کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان بنے ہو، میں اس نبی کا نواسہ ہوں، میں اس رسول کا نواسہ ہوں جس نے میرے لیے خطبہ چھوڑا، جس نے مجھے اپنی کندھے پہ سوار کیا، جس نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، جس نے فرمایا حسین جنتی عورتوں کا سردار ہے، جو مجھے روتا دیکھتے پریشان ہو جاتے۔ میں اس علی کا لخت جگر ہوں جس کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے رہے ہو، سجدے کرتے رہے ہو، اور میں اس سیدہ فاطمہ کا نور نظر ہوں جس کو نبی نے اپنے دل کا ٹکڑا کہا۔ کیا ہماری شان میں قرآن مجید نے بیان نہیں کی؟ کیا ہماری شان میں قرآن مجید میں آیات تطہیر ہمارے حق میں نازل نہیں ہوئی؟ ہمارا گھر تو وہ گھر ہے جس میں قرآن نازل ہوتا تھا۔ جبرائیل ہمارا جھولا جھلاتا رہا۔ فرمایا، بدبخت، اے کوفیو، بتاؤ تم نے مجھے خط نہیں لکھے؟ کیا تم نے میرے پاس قاصد نہیں بھیجے؟ کیا کہا حسین تشریف لے آؤ؟ اب میں آ گیا ہوں تو میرے ہی خون کے پیاسے بنے ہو۔ ظالمو، غور سے سن لو، میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا، دنیا کے مال کے لیے نہیں آیا، اقتدار کے لیے نہیں آیا۔ میں یہاں آیا ہوں صرف اور صرف دنیا والوں کو نظام قرآن سمجھانے آیا ہوں، جنت کا راستہ دکھانے آیا ہوں۔ مگر یاد رکھو، حسین 6 ماہ کا اصغر تو قربان کر سکتا ہے، 18 سال کا اکبر تو نثار کر سکتا ہے، عباس کے بازو تو قلم کروا سکتا ہے، قاسم کی لاش پر گھوڑے دیکھ کر برداشت کر کے خود بھی نیزے کی نوک پر چڑھ سکتا ہے، مگر شریعت محمد کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ابھی وقت ہے، اپنے دلوں سے اہل بیت کی دشمنی کا زنگ اتار کر اپنی آنکھوں سے غفلت اور جہالت کے پردے اٹھا کر دیکھو اور سوچو تم کس کے جان کے در پہ ہو۔ بتاؤ کل قیامت کے دن ہمارے اس خون ناحق کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ سیدنا امام کی یہ تقریر سن کر کوئی پتھر بھی دل بھی ہوتا تو سمجھ جاتا، مگر ان ظالموں پر کچھ اثر نہ ہوا، ان بد نصیبوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک خوش نصیب حضرت حر جو اس وقت موجود تھے، ساری حقیقت کو جان چکے تھے، فوراً امام علی مقام کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ کون حر؟
حر کا معنی ہے آزاد۔ گویا جب حر نواسہ رسول کے قدموں میں پہنچ گئے، دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہو گئے۔ کوفے کے امیر ترین شخص، یزیدی فوج کے اعلیٰ افسر، سب سے پہلے سیدنا امام حسین کے مقابلے میں 1000 فوجی دستہ لے کر حاضر ہوئے، لیکن آل رسول کے احترام کی خاطر کارروائی نہ کی، اسی لیے بھی کہ آپ امام برحق کے پیچھے ایک نماز ادا کر چکے تھے۔ آپ نے سوچا کہ اب مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ جنگ کے وقت حضرت حر کا دل بہت پریشان تھا، بدن کانپ رہا تھا، چہرہ زرد تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ آپ کے بھائی نے یہ حال دیکھ کر پوچھا، بھائی تیرا کیا حال ہے؟ آپ تو بڑے بہادر اور شجاع ہیں، کئی بار جنگوں میں جا چکے ہیں، لیکن آج اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت حر نے جواب دیا، بھائی یہ نواسہ رسول سے لڑائی ہے، اس وقت میرے ایک طرف بہشت ہے، ایک طرف دوزخ، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہے۔ اگر یزید کو چھوڑتا ہوں ملازمت جاتی ہے، اگر حسین کو چھوڑتا ہوں دین جاتا ہے۔ آخر دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ ملازمت نہیں رہتی نہ رہے، دین رہ جائے، اگر دنیا نہیں رہتی نہ رہے، ایمان رہ جائے۔ اس دوران شہزادہ کونین امام حسین کی آواز آئی، ہے کوئی جو آل رسول پر اپنی جان فدا کر کے بارگاہ رسالت میں سرخ روح ہو جائے؟ یہ صدا بلند ہونا تھی کہ حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نواسہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، آقا میں آپ کے ارشاد پر حاضر ہو گیا ہوں، حضور میرا جرم معاف کر دینا، مجھے اہل بیت پر قربان ہونے کی اجازت عطا فرمائیں۔ امام برحق نے حر کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور میدان میں جانے کی اجازت دی۔ حضرت حر نے اجازت حاصل کی اور گھوڑا دوڑا کر دشمن کے مقابل پہنچ گئے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ ایک شکی نے حر کے سینے پر تیر مارا۔ حر نے زخم کھا کر ایک نیزے کا وار کیا جو اس بدبخت کے سینے سے پار ہو گیا۔ اب حر نے لشکر یزید پر حملہ کیا اور کئی یزیدیوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ یزیدیوں کو حر کے جنگی کارناموں کا اعتراف کرنا پڑا۔ بالآخر ایک یزیدی نے حضرت حر کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ گھوڑا گرنے ہی والا تھا کہ حضرت حر گھوڑے سے نیچے اترے، پیدل حملہ کرتے ہوئے۔ یزیدیوں نے پھر حر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور یک بارگی حملے شروع کر دیے۔ حضرت حر کا جسم تیروں اور نیزوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ اب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فرزند رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین پر اپنی جان فدا کر کے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت حر میدان کربلا میں سب سے پہلے شہید ہوئے اور حضرت امام علی مقام حر کو اٹھا کر خیموں کی طرف لائے۔ حر کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا، اپنے دامن سے حر کا چہرہ صاف کیا، چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا، حر جیسے کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہیں۔ ابھی چند سانس باقی تھے، حر میں تیری قسمت پر قربان، امام کی جھولی میں سر ہے، چند سانس باقی ہیں۔ چمنستان زہرا کے پھول کی خوشبو حر کے دل و دماغ میں پہنچی، آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے کہ سر ابن رسول کی گود میں ہے۔ اب اپنے بخت پر ناز کرتے ہوئے جنت الفردوس کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حر کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی میدان کارزار میں گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ کون وہب بن عبداللہ؟ اپنے قبیلے کا خوبصورت نوجوان، ماں کا اکلوتا بیٹا، یتیمی کا احساس، شادی ہوئے صرف 17 دن گزرے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کی والدہ اپنے فرما بردار بیٹے کے پاس آئی، قربان جاؤں ماں تیرے جذبے پر۔ بیٹے کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹے کی حیرت ہوئی، آج میری ماں کو کیا تکلیف ہوئی جو اتنی پریشان ہے؟ ماں کے لخت جگر نے عرض کی، امی جان آپ کیوں روتی ہیں؟ دیکھو میں نے ساری زندگی آپ کی فرما برداری کی اور اب بھی تمہارے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کی گفتگو سنی تو کہا، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کے چین، اے سعادت مند بیٹے، میں نے تجھے پالا، جوان کیا، ایک لمحہ بھی تجھے آنکھوں سے دور نہ ہونے دیا۔ میں نے بڑی تکلیفوں کے بعد تیری جوانی کی بہار پائی اور اب
ایک لمحہ تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن آج نواسہ رسول امام حسین میدان کربلا میں مصیبت میں مبتلا ہیں، کیا تو ان پر اپنی جان نثار کر سکتا ہے؟ اے میرے لاڈلے، بے شک تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے سینے کا قرار ہے، پھر بھی مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، میرا کچھ رہے یا نہ رہے، تم عظمت اسلام اور دین نبی کے دین کی خاطر محبت اہل بیت میں نواسہ رسول پر قربان ہو جاؤ۔ بیٹا، میری زندگی کی کمائی اور ثمر تم ہو، جو شہزادے حسین کے قدموں پہ نثار ہو جاؤ اور جام شہادت نوش کر کے اللہ کی بار میں سرخرو ہو جاؤ۔ وہب نے کہا، امی جان، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا بات ہوگی؟ کون سی خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ میرے جیسے گنہگار کی یہ حقیر جان نواسہ رسول کے قدموں پہ قربان ہو جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنی اس رفیقہ حیات سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی ساری زندگی کے عیش و آرام کا صحرا میرے سر پر باندھا ہے، جس نے میرے لیے گھر بار، رشتہ دار، عزیز و اقارب چھوڑے، اس سے چند باتیں کر لوں۔ ماں نے کہا، بیٹے، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس بات کو نہ مانیں اور تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ۔ وہب نے کہا، پیاری امی جان، محبت اہل بیت کی گرہ دل میں مضبوط ہو چکی ہے، اب اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جانثاری کا نقش دل پر اس طرح جم چکا ہے کہ کسی پانی سے دھویا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر بیوی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ بیوی سے کہا کہ فرزند رسول کو غداروں اور مردودوں نے کربلا میں گیر رکھا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنی فانی جان ان کے قدموں پر نثار کر دوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سن کر نئی دلہن نے امید برے دل سے ایک سرد آہ کھینچی اور کہنے لگی، کاش کہ شریعت اسلامیہ عورتوں کو میدان جنگ میں لڑنے کی اجازت دیتی تو میں بھی تمہارے ساتھ شانہ بشانہ لڑتی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس جانے جہاں پر اپنی جان قربان کر دوں۔ ابھی تک تو میں نے جی بھر کے تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا، مگر مجھ سے وعدہ کرو، جب جنت میں پہنچو اور جنت میں تمہارے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں، جنتی حوریں خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس وقت مجھے نہ بھولنا۔ وہب نے کہا، کیوں نہیں، ایسی نیک سیرت اور سعادت مند بیوی کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ پھر حضرت وہب اپنی ماں اور بیوی کو ساتھ لے کر نواسہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دلہن نے عرض کی، قبلہ میں بے کس ہوں، نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے اور نہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ یا ابن رسول، میرا یہ نوجوان شوہر حضور کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ درخواست یہ ہے کہ میدان حشر میں اپنے شوہر سے میں جدا نہ ہو جاؤں اور زندگی میں مجھ غریبہ کو حضور کے اہل بیت اور اپنی کنیزوں میں رکھ لیں۔ امام علی مقام کے روبرو تمام وعدے کیے۔ اس کے بعد وہب گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں جا کر للکارا، پھر جو بھی سامنے آیا اس کا سر اڑا دیا۔ یک بارگی گھوڑے کی باگھ مڑی اور ماں کے قدموں میں گر کر عرض کی، امی جان مجھ سے راضی ہیں؟ کہا، ہاں بیٹے، راضی ہوں۔ پھر بیوی کے پاس گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو بے قرار ہو کر رو رہی تھی، اس کو صبر دلایا۔ اتنے میں دشمن کی طرف سے آواز آئی، ہے کو مقابلے میں آنے والا؟ وہب یہ سنتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر فوراً میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ نئی دلہن ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہب نے جاتے ہی دشمن پر بھرپور وار کیے تو اچانک لشکر اشقا کی طرف سے حضرت وہب پر چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے۔ آخرکار آپ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں ظالموں نے بڑی بے دردی سے ان کا سر کاٹ کر لشکر امام کی طرف ڈال دیا۔ وہب کی ماں اپنے شہید بیٹے کے سر کو چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوگی۔ پھر سر اٹھا کر اس دلہن کی گود میں سر رکھ دیا اور دلہن نے اپنے محبوب شوہر کے چہرے کو بوسہ دیا اور پروانے کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہوگی اور ٹھنڈی آہیں بھرتی ہوئی، سسکیاں لیتی ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔